الرحیم السلام علیکم۔ وہ علم جو آپ کی پہچان بنے اور وہ تیاری جو کامیابی کا اعلان بنے۔ میں ہوں کاشف احمد اور آج ہم اردو گرامر کی ان اسرار کو کھولیں گے جو آپ کے SST ٹیسٹ کے دشوار سوالات کو آسان بنا دے گا۔ اگر آپ کا خواب ہے ایک بہترین مستقبل تو یہ لیکچر ہے آپ کے لیے ایک بہترین حل، کیونکہ آج ہم فعل کی اقسام اور ماضی کی باریکیوں کو اس طرح سمجھیں گے کہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کا پرچہ آپ کے لیے ایک اعزاز بن جائے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں فعل کی اقسام بلحاظ فاعل، جسے ہم انگریزی میں ٹائپس آف ورب ود ریسپیکٹ ٹو سبجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ٹاپک میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے فعل اور دوسرا ہے فاعل۔ تو فعل جملے کا وہ حصہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یعنی فعل جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرتا ہے، اور فاعل جملے میں کام کرنے والے کو یا جملے میں جس کی متعلق بات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ فعل کو انگریزی میں ورب اور فاعل کو انگریزی میں سبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گرامر کی روح سے ایک جملے میں فاعل موجود ہے یا نہیں، تو اسی بنا پر فعل کی دو بڑی اقسام ہے، ایک ہے فعل معروف اور دوسرا ہے فعل مجہول۔ فعل معروف کو انگریزی میں ایکٹیو وائس بھی کہا جاتا ہے اور فعل مجہول کو انگریزی میں فیسیو وائس بھی کہا جاتا ہے، فیسیو وائس۔ تو اسی طرح فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ مثالوں کے ذریعے اسے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک جملہ لکھا ہے، امجد فوج میں بھرتی ہوا۔ تو یہاں پر امجد جو ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ امجد کے بارے میں جملے میں بات کہی گئی ہے، تو اسی وجہ سے امجد فاعل ہے اور فاعل موجود ہے۔ تو وہ جملہ جس میں فعل کا فاعل موجود ہو تو اسے ہم فعل معروف کہتے ہیں۔ اسی طرح علی گاڑی چلا رہا ہے، تو یہاں پر علی ایک کام کر رہا ہے، علی کیا ہے یہاں پر؟ علی یہاں پر فاعل ہے اور گاڑی چلا رہا ہے، تو اسی وجہ سے فاعل اس میں موجود ہے، تو یہ بھی فعل معروف کی ایک مثال ہے۔ نماز پڑھی گئی، تو یہاں پر نماز تو پڑھی گئی لیکن نماز پڑھنے والا معلوم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر فاعل جو ہے وہ موجود نہیں۔ تو جب فاعل معلوم نہ ہو تو اسے ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ ایک اور مثال یہاں پر دی گئی ہے، اذان دی گئی ہے، تو یہاں پر اذان جو ہے یہ تو دی گئی ہے لیکن اذان دینے والا جو مؤذن ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ جملہ بھی فعل مجہول جو ہے اس کی ایک مثال ہے۔ اب اگر ہم زمانے پڑھے تو سب سے پہلا والا جو زمانہ ہے یعنی فاسٹ ٹینس جسے ہم کہتے ہیں، اور اردو میں فعل ماضی، زمانے کے لحاظ سے ہم فعل اب پڑھیں گے۔ تو وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر طیب گیا، علی کتاب پڑھ رہا تھا، تو ان جملوں کو اگر ہم دیکھیں، طیب گیا، علی کتاب پڑھ رہا تھا، تو ان میں گزرے ہوئے زمانے میں کام جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے، تو اسی لیے یہ فعل ماضی کی مثال ہے۔ فعل ماضی کی اگر ہم فاردر جو اقسام ہے وہ بیان کریں تو بنیادی طور پر دو بڑی اقسام ہے، ایک ہے فعل ماضی مطلق اور دوسرا ہے فعل ماضی قریب۔ فعل ماضی مطلق جو ہے اسے انگریزی میں فاسٹ سمپل ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ کون سا ٹینس؟ فاسٹ سمپل ٹینس۔ اور جو فعل ماضی قریب ہے اسے انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتا ہے۔ کون سا ٹینس؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ بعض لوگ اسے نیئر فاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ کون سا والا ٹینس؟ نیئر فاسٹ ٹینس۔ اب ان دونوں کی بیچ بنیادی فرق کیا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو دونوں جو ہے ماضی کی بات بتا رہی ہے، لیکن ان میں ایک فرق ہے۔ جیسے کہ آپ اگر اس فعل ماضی مطلق کی مثال کو دیکھیں، اس نے لکھا، اور فعل ماضی قریب کا ہے اس نے لکھا ہے، تو ایک فرق تو یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق جو ہے اس میں جملے کے آخر میں الف یا اور یہ آتا ہے،
اور فعل ماضی قریب میں اس کے ساتھ جمع ہے اور واحد ہے جو ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم فعل ماضی مطلق کو دیکھیں تو فعل ماضی مطلق میں کسی کام کا کرنا یا ہونا جو ہے یہ گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کام کتنے عرصے پہلے جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مکمل ہو چکا ہے یا بہت عرصہ پہلے مکمل ہو چکا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن فعل ماضی قریب میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کام ہے یہ ابھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم مثال کو دیکھیں، اس نے لکھا، تو یہ جو لکھائی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے ابھی جو لکھائی ہے ختم کی ہے یا بہت عرصہ پہلے ختم کی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ جملہ اسی طرح لکھیں، اس نے لکھا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ابھی جو ہے لکھا ہے۔ تو یہ فعل ماضی مطلق اور فعل ماضی قریب کی مثالوں سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ پھر جو ہے ٹیکسٹ بک میں کلاس 8 کی جو ٹیکسٹ بک ہے اردو کی، اس میں ایک مشق ہے جس میں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں اور اس میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جملے ہیں ان کو تبدیل کرے۔ اگر یہ فعل معروف میں ہے تو فعل مجہول میں تبدیل کرے، اگر یہ فعل مجہول میں ہے تو یہ فعل معروف میں تبدیل کرے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا والا جو جملہ ہمیں دیا تھا، ایک تازہ حمد کہی گئی، تو یہاں پر تو حمد کہی گئی ہے، لیکن ہمیں جو حمد کہنے والا ہے ان کا فتح نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ یہاں پر فاعل موجود نہیں ہے۔ تو میں نے فعل معروف میں تبدیل کیا ہے کہ شاعر نے ایک تازہ حمد کہی، تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ کام کرنے والا ہے یا جس کی متعلق بات ہو رہی ہے تو وہ فاعل ہے، اور فاعل اس جملے میں موجود ہے، تو یہ فعل معروف کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح ملکی سرحدوں کا دفاع کیا جاتا ہے، یہاں پر تو ملکی سرحدوں کا دفاع کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کون ملکی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، یا یہاں پر یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ کون ملکی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، یعنی یہاں پر فاعل موجود نہیں ہے، تو یہ بھی فعل مجہول کا ایک قسم ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے، تو میں نے یہاں پر ایک اضافہ کیا ہے کہ فوج ملکی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے، تو فوج میں نے یہاں پر ایکسٹرا جو ہے لکھا ہے، اور یہاں پر یہ جو فوج ہے یہ فاعل ہے، تو جب فاعل میں نے اس میں ڈالا تو اس وجہ سے یہ فعل معروف میں جو ہے کنورٹ ہوا۔ اب یہاں پر ایک اور جملہ ہے، کہانی لکھی گئی۔ کہانی تو لکھی گئی ہے، لیکن کس نے کہانی لکھی گئی ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی فعل مجہول جو ہے اس کا ایک۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ کہانی لکھی گئی، لیکن یہ جو جملہ کتاب میں دیا ہوا ہے کہ کہانی لکھی گئی، لیکن ہمیں یہاں پر فاعل معلوم نہیں ہے کہ کہانی کس نے لکھی، تو میں نے اسے فعل معروف میں کنورٹ کیا ہے۔ احمد نے کہانی لکھی، تو یہاں پر احمد جو ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، یعنی احمد نے اس جملے میں کام کیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ جو ہے یہ جملہ فعل معروف کی مثال۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں احمد نے قرآن پڑھا، تو یہاں پر احمد نے قرآن پڑھا، احمد پہلے سے دیا ہوا ہے، یعنی احمد نے کام کیا ہے، تو احمد کیا ہے؟ فاعل ہے، تو یہ فعل معروف کی ایک مثال ہے، اور اس کو ہم نے فعل مجہول میں تبدیل کیا ہے، قرآن پڑھا گیا۔ لیکن میں نے آپ کو جملے کے اس ٹاپک کی شروعات میں بتایا تھا کہ یہ جو فعل معروف اور فعل مجہول ہے، فعل معروف کو ہم انگلش میں ایکٹیو وائس اور فعل مجہول کو ہم انگلش میں پیسیو وائس کہتے ہیں۔ تو ہم تو SST ٹیسٹ کے لیے پریپریشن کرتے ہیں، تو اسی کی حساب سے ہمیں تھوڑا ایڈوانس ہونا بھی پڑے گا، کیونکہ بعض اوقات تو ہمیں ایسا نہیں دیتا کہ احمد نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھا گیا اس کا فعل مجہول ہے۔ بعض اوقات اس طرح کے جملے بھی آتے ہیں، احمد سے قرآن پڑھا گیا۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ انگلش کے طرز پر ہے، جس طرح اگر ہم انگلش میں جملے بناتے ہیں نا، تو اسی طرح پہ یہ جو مثال میں نے لکھا ہے یہ بھی انگلش کی طرز پر میں نے لکھا ہے، کیونکہ پہ انگلش میں بھی ایک میں سبجیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن ریسیو کرتا ہے، اور ایک میں آبجیکٹ جو ہے ڈائریکٹ ایکشن ریسیو کرتا ہے، تو اسی کا یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اسی طرح ترانہ پڑھا گیا، تو ترانہ پڑھا گیا، لیکن کس نے پڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یا یہ یہاں پر نہیں لکھا گیا ہے، تو یہ بھی فعل مجہول ہے۔ بچوں نے ترانہ پڑھا، اس کو میں نے کنورٹ کیا ہے، بچوں نے ترانہ پڑھا، تو یہاں پر کام کس نے کیا ہے؟ بچوں نے، تو فاعل موجود ہے۔ اسی طرح ماں باپ نے بچوں کا خیال رکھا، یعنی ماں باپ نے بچوں کا خیال رکھا ہے، ماں باپ جو ہے یہاں پر فاعل ہے، تو یہ ہمارے پاس فعل معروف ہے۔ ماں باپ کے ذریعے بچوں کا خیال رکھا گیا، یہ فعل مجہول ہے۔ تو یہ جو سارے جو ہے فعل معروف اور فعل مجہول کے مثالیں ہیں، یہ بھی آپ نے خود اپنے لیے پڑھنی ہے۔ اسی طرح SST پورشن کے لیے ایک اہم نکات جو میں نے لکھے ہیں،
اگر جملے میں نے کا استعمال ہو تو وہ اکثر فعل معروف ہوتا ہے. میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر جملے میں نے کا استعمال ہو تو زیادہ تر وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل معروف ہو. اور اس کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں؟ تو فعل مجہول بناتے وقت اصل فاعل کو ہٹا دیا جاتا ہے. یعنی جب آپ فعل معروف سے فعل مجہول بناتے ہیں تو اصل فاعل کو آپ ہٹا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کیا لگاتے ہیں؟ تو اس کے ساتھ آپ کے ذرے لگاتے ہیں یا سے لگا دیا جاتا ہے اور فعل کے ساتھ گیا، گئے اور گئے کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بنیادی اصول ہے فعل مجہول سے فعل معروف بنانے کے لیے. اسی طرح بیچ میں نے یہ جو جملے چھوڑے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے کہ تشتریوں میں خمیر پیدا کیا گیا. تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ تشتریوں کی بات ہو رہی ہے کہ تشتریوں میں خمیر پیدا کیا گیا، لیکن کس نے پیدا کیا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس کو میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سائنسدان نے تشتریوں میں خمیر پیدا کیا. اسی طرح اگر آپ یہاں پر ایک اور جملہ دیکھیں تو یہاں پر ہے الیگزینڈر فلیمنگ نے پینسلین ایجاد کی. پینسلین جو کہ اینٹی بایوٹک ہے. تو یہاں پر ایک سائنٹسٹ کا نام دیا ہوا ہے، تو میں نے اس طرح اس کا مجہول بنایا ہے کہ پینسلین الیگزینڈر فلیمنگ سے ایجاد کی گئی. تو یہ جو سارے ہے یہ میں نے حل کی ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. پھر ہے فعل ماضی کی اقسام. تو فعل ماضی ٹینس جسے پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس کے ٹائپس آف پاسٹ ٹینس. تو اردو میں فعل ماضی کی 6 بنیادی اقسام ہے جو یہ ہے. فعل ماضی مطلق جسے ہم سمپل ٹینس کہتے ہیں، فاسٹ سمپل ٹینس. تو وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا ہے. میں نے یہ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے، جو لیکچر کی شروعات میں نے آپ کو بتایا. جملے کے آخر میں الف یا یہ آتا ہے. علی نے کھانا کھایا، عبداللہ آیا، میں گیا، اس نے کتاب پڑھی، ہم مسکرائے. یہ سارے جو ہے یہ فعل ماضی مطلق کی مثالیں ہیں. اسی طرح ماضی قریب میں نے یہ بھی بتایا کہ اسے ہم پریزنٹ پرفیکٹ یا نیئر پاسٹ ٹینس کہتے ہیں. اس فعل کو جو اس کا جو فعل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا تو پایا جاتا ہے لیکن قریب میں جو کام مکمل ہو چکا ہو، یعنی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. پہچان اگر ہم دیکھیں تو ساتھ میں ہے اور ہوں آتا ہے. یعنی ماضی مطلق کے ساتھ جب ہم ہے لگاتے ہیں تو اس سے کیا آتا ہے؟ تو اس سے ماضی قریب بن جاتا ہے. جیسے سلمان نے نماز پڑھی، فہد گیا ہے، علی اور عدنان آئے ہیں. پھر ہے ماضی بعید جسے ہم فاسٹ پرفیکٹ یا ڈیسٹنٹ فاسٹ کہتے ہیں. وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کی گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو اسے ہم ماضی بعید کہتے ہیں. اب پاسٹ پرفیکٹ یعنی ماضی بعید اور ماضی مطلق جو ہے اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ماضی مطلق میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو گزرا ہوا کام ہے یہ ابھی قریب میں مکمل ہو چکا ہے یا بہت عرصہ پہلے، لیکن ماضی بعید میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ بہت عرصہ پہلے مکمل ہو چکا ہے. تو اس کی پہچان ہے کہ آخر میں تا تی تے آتا ہے. یعنی اس نے خط لکھا، یوسف کراچی گیا تھا، علی نے کتاب پڑھی تھی، ہم اسکول گئے تھے. پھر ہے ماضی شکیہ جسے ہم پاسٹ ڈیوبیس یا پاسٹ پوٹینشیل ٹینس بھی کہتے ہیں. تعریف اگر ہم اس کی کریں تو یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں گزرے ہوئے زمانے میں شک پایا جائے. یعنی ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا نہیں ہوا. اسی وجہ سے اسے اردو میں ماضی شکیہ بھی کہتے ہیں، یعنی شک سے نکلا ہے. تو اگر ہم اس کی پہچان کی طرف دیکھیں تو اس کا پہچان کچھ یوں ہے کہ اس میں ہوگا، ہوگی، ہوگے آتا ہے. جیسے سلیم کالج کیا ہوگا، شاید سلیم کالج گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا. جیسے سلیم اگر وہ پشاور میں پڑھتا ہے اور اس کا جو گھرانہ ہے وہ سوات میں ہے، تو اگر سلیم لیٹ سپوز سلیم کا پیپر آیا اور سلیم کا پیپر جو ہے وہ پیپر کا رزلٹ آیا اور سلیم جو ہے اس نے فیل کیا ہے، تو اب اس کا والد کہتا ہے کہ شاید سلیم کالج گیا ہوگا، کہ شاید سلیم کالج گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا. اگر پراپر گیا ہوتا تو یہ پیپر فیل نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے وہ کام جو ماضی میں ہو اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ماضی میں مکمل ہوا ہے یا نہیں،
یعنی ہم اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسے ماضی شکیہ کہتے ہیں. پھر اس کے اگر اگزامپل ہے وہ راولپنڈی کے لیے روانہ ہوا ہوگا, ہم نے کار چلائی ہوگی, وہ اسکول گئے ہوگے, تو یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے, ماضی شکیہ. پھر ہے ماضی تمنائی یا شرطیہ, جسے ہم پاسٹ کنڈیشنل یا افٹیٹیو سینٹینسز بھی کہتے ہیں. وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو, تمنا یا شرط پائی جاتی ہے, جیسے اگر وہ آتا. یہاں پر شرط ہے, کاش تم یہاں ہوتے, ایک تمنا ہے. کسی چیز کی تمنا کرنا یا کسی چیز کے لیے شرط کی پایا جانا جو ہے, یہ جس جملے میں موجود ہو, تو اس جملے کے فاعل کو ہم ماضی تمنا جو ہے, ماضی تمنائی جملہ یا ماضی شرطیہ جملہ کہتے ہیں, اور اس کے فعل کو جو ہے ہم فعل شرطیہ یا فعل تمنائی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں. پھر ہے ماضی استمراری, اسے ہم فاسٹ کنٹینوس یا ہیبیچول بھی کہتے ہیں, یعنی اس فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار یا بار بار معلوم ہو. جس جملے میں اگر ماضی میں کوئی کام بار بار یا لگاتار معلوم ہو تو اسے ہم ماضی استمراری کہتے ہیں. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو ریئل لائف میں دوں. جیسے بچپن میں میں روز کرکٹ کھیلا کرتا تھا, تو یہ کیا ہے, یہ ماضی استمراری کی جو ہے جملے ہے کہ بچپن میں ہم روز کرکٹ کھیلتے تھے. تو یہ جو ساری جملے ہیں, اس طرح کی جملے جو ماضی میں لگاتار یا بار بار کیے ہوں آپ نے, تو اسے ہم ماضی استمراری کہتے ہیں. جملے کے آخر میں تا, تی, تے, رہا تھا, رہی تھی, یہ سارے آتے ہیں. وہ کھانا کھاتا تھا, وہ پڑھتا تھا, ہم لکھتے تھے, وہ کھیلتی تھی, یہ سارے. اب جو کلاس 8 کی جو بک ہے, اس میں ایک مشق دیا ہوا ہے, اور مشق کے مطابق جو ہے ہم نے جملے کو درست کالموں کے ساتھ جو ہے ملانے ہیں. تو یہاں پر میں نے لکھی ہے کہ یہ کیا ہے. سلیم راولپنڈی گیا, تو یہ کیا ہے, یہ ماضی مطلق ہے, آخر میں کیا آیا ہے, الف آیا ہے. جویریہ نے کھانا کھایا, یہ بھی ماضی مطلق ہے. عدنان نے کام کیا ہے, تو الف ہے اور پھر ہے آیا ہے, تو یہ ماضی قریب ہے. ماجد نے کرکٹ کھیلی ہے, تو یہ بھی ماضی قریب ہے, یہ ہے اور آخر میں ہے. وہ اسکول گیا, یہ بھی ماضی مطلق ہے. اختر نے کام ختم کیا ہے, تو یہ ماضی قریب ہے. میں نے نماز پڑھی, تو یہ ماضی مطلق ہے. تو یہ جو سارے ایگزام جو مشق ہے وہ بھی میں نے ساتھ میں حل کی ہے, تو اس سے آپ کو SST میں بہت فائدہ ہوگا. پھر امتحان میں پہچان کرنے کے لیے شارٹ ٹرک ہے, یاد کرنے کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو یاد کر لیں. اگر الف یا یہ آئے تو ماضی مطلق, الف یا یہ اور پھر آخر میں ہے تو ماضی قریب, الف یا یہ اور پھر تا تو ماضی بعید, الف یا یہ اور ہوگا تو ماضی شکیہ, تا یا رہا تا ماضی استمراری جو ہے, ان کی مثالیں ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. پھر ایک مشق دیا ہوا ہے, اور مشق میں جو ہے کیا ہے کہ جملے ہے اور جملوں کو جو ہے درست کالم کے ساتھ ملانے ہیں, اور پہچان کا نقطہ بھی میں نے لکھا ہے. تو فوزیہ نے امتحان دیا ہے, تو یہاں پر ہے آیا ہے, تو یہ ماضی قریب ہے کیونکہ آخر میں ہے آیا ہے. اسد نے مار کھائی, تو یہاں پر یہ آئی ہے, تو یہ ماضی مطلق ہے کیونکہ یہ پر ختم ہوا ہے. ہم نے چور دیکھا تھا, تو یہ یہاں پر الف آیا ہے, تو یہ ماضی بعید ہے کیونکہ یہاں پر تا آیا ہے, تا آیا ہے. ہم نے چور دیکھا تھا. پھر یہ بات جو ہے, یہ بات شیکسپیئر نے کی ہوگی, یہ بات شیکسپیئر نے کہی ہوگی, تو یہ ماضی شکیہ ہے کیونکہ ہم شک میں ہیں, جملے سے بھی پتہ چلتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہوگی آخر میں آیا ہے. پھر ہے کاش وہ وقت کی قدر کرتا, تو تمنا ظاہر ہوئی ہے, تو یہ ماضی تمنائی ہے. جس جملے میں کاش اور آرزو آئے تو وہ جملے تمنائی یا جملے جو ہے ہم اسے کنڈیشنل یا شرطیہ جو ہے اور جملے تمنائی بھی کہتے ہیں. پھر ہے آفیہ پڑھ رہی تھی, یہ ماضی استمراری ہے کیونکہ کام جاری رہنے کا ذکر ہے اور رہی تھی بھی آئی ہے. پھر اگر ہم فقروں میں ماضی فعل ماضی کی اقسام کی پہچان جو ہے وہ بھی دیے ہے کہ آپ اس کی پہچان کریں, تو وہ ہم کرتے ہیں. وہ ورزش کرتا تھا, تو یہاں پر یہ ماضی استمراری ہے کیونکہ بار بار کرنے کا حکم آیا ہے. کاش میں تمہاری بات مان لیتی, تو یہاں پر تمنا ہے, تو یہ ماضی تمنائی ہے. پھر ہے وہ اس وقت تک گاڑی پکڑ چکا ہوتا,
وہ اس وقت تک گاڑی پکڑ چکا ہوتا تو یہ بھی ماضی تمنائی یا شرطیہ ہے. میں گاڑی چلاتا تھا ماضی استمراری ہے کیونکہ عادت کی بات ہو رہی ہے. اف وہ پھر ناکام ہو گیا تو یہ ماضی مطلق ہے کیونکہ یہاں پر الف آیا ہے اور سادہ ماضی جو ہے یہ ہے. سلیم نے اپنا حصہ لے لیا ہوگا یہ ماضی شکیہ ہے کیونکہ شک و شبہ پایا جاتا ہے. اب اس ایس ٹی کے لیے کچھ ٹپس ہے. ماضی استمراری اس میں کام کا مسلسل پایا جاتا، اس میں کام جو ہے مسلسل پایا جاتا ہے. مثلا کرتا تھا، کر رہا تھا. اسے ماضی جاری بھی کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے. ماضی تمنائی اس کی پہچان کاش یا جملے کی آخر میں تا تی تے جو ہے بغیر تا ہے کے سے ہوتا ہے. جیسے اگر وہ محنت کرتا تو یہاں پر تا تی تے ہوتا ہے لیکن بغیر ہے کے ہوتا ہے یا بغیر تا کے ہوتا ہے. پھر اگر ہم ماضی شکیہ کو دیکھیں اس میں ہمیشہ ہوگی، ہوگا، ہوگے آئے گا جس سے گزرے ہوئے وقت میں کسی کام کے ہونے کا شک ظاہر ہو. ایس ایس ٹی اردو قواعد کے لیے اب ہم نے جو ہے کچھ ایم سی کیوز لکھے ہیں جو فاسٹ ایس ایس ٹی یا مختلف ٹیسٹوں میں آئے ہیں. وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم پہلے مجہول کہتے ہیں، انگریزی میں ہم اسے فیسیو وائس کہتے ہیں. احمد نے خط لکھا، یہاں پر آخر میں لکھا میں الف آیا ہے تو اس جملے میں لکھا فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فعل معروف ہے کیونکہ یہاں پر یہ بھی دیا ہے کہ احمد نے خط لکھا، فاعل موجود ہے. پھر ہے وہ اسکول گیا ہوگا، تو یہاں پر یہ فعل ماضی کی کون سی قسم ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک ہے فعل ماضی مطلق، ایک ہے فعل ماضی بعید اور ایک ہے فعل ماضی شکیہ اور ایک ہے فعل ماضی قریب. وہ اسکول گیا ہوگا تو یہاں پر شک موجود ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی شکیہ ہے. پھر ہے کاش تم محنت کرتے، اس جملے کا تعلق کس فعل سے ہے؟ تو یہاں پر کسی چیز کی تمنا ظاہر ہوئی ہے تو یہ ماضی تمنائی ہے. پھر ماضی استمراری کی پہچان کیا ہے؟ تو ماضی استمراری کی پہچان تو میں نے لکھی تھی بار بار، تا رہی، تھی، رہے، تے، یہ ساری کیا ہے؟ یہ ماضی استمراری کی پہچان ہے. پھر ہے اسلم نے کانا کایا ہے، تو یہاں پر جملے کے اگر ہم دیکھیں یہ جملہ کس زمانے کی نمائندگی کرتا ہے؟ تو یہ ماضی قریب کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ آخر میں ہے آیا ہے اور الف ہے. پھر ہے فعل مجہول میں کس چیز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ تو فعل مجہول میں جو ہے مفعول پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیسیو وائس جو ہے اس میں کون ایکشن ریسیو کرتا ہے؟ تو فیسیو وائس میں آبجیکٹ ایکشن جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے اور آبجیکٹ کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں ہم اسے مفعول کہتے ہیں. ہم اسکول گئے تھے، اس جملے میں گئے تھے فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ماضی بعید کی قسم ہے کیونکہ یہ ماضی میں کام کی بات کر رہی ہے تو یہ ماضی بعید ہے. ماضی میں تو ماضی قریب، ماضی مطلق بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ ماضی میں جو کام مکمل ہو چکا ہے بہت عرصہ پہلے اس کی بات ہوتی ہے ماضی بعید میں. پھر ہے ماضی مطلق کی جملے کے آخر میں عام طور پر کیا آتا ہے؟ تو عام طور پر الف یا اور یہ آتے ہیں تو یہ یہاں پر لکھا ہے. وہ روزانہ ورزش کرتا تھا، تو یہاں پر ماضی میں بار بار کام کا ہونا ظاہر ہے تو یہ بھی ماضی استمراری کی مثال ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملا ہوگا. اگر آپ اس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.